رحم اللہ من قرأ الفاتحہ ان شاء اللہ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین بالقاسم محمد والصلاة والسلام علی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین المنتجبین المنتخبین اما بعد فقد قال اللہ تعالی وتبارک فی کتابہ المحکم وخطابہ المتقن وقولہ احسن بسم اللہ الرحمن الرحیم انما یرید اللہ حضرات گرامی، ہماری اور آپ کی گفتگو آیہ تطہیر کے سلسلے سے حدیث قصہ کے عنوان پر ہو رہی ہے۔ کل تک ہم نے آپ کی خدمت عالیہ میں گزارشات کی تھی لیے حلال مشکلات بنی، اور جتنی چیزیں حدیث قصہ کے اندر وعدہ کی گئی ہیں وہ ساری کی ساری اس لیے ہیں کہ جناب فاطمہ نے ان کو مومنین تک پہنچایا۔ اللہ و نزلت علیہم الرحمہ، رحمت نازل ہوگی، حفت بہم الملائکہ، ملائکہ گھیرے رہیں گے، واستغفرت اور استغفار کریں گے ملائکہ، یہاں تک کہ وہ وہاں سے منتشر نہ ہو جائے۔ اس کے بعد ہے کہ جتنے غمگین ہوں گے ان کا غم دور ہوگا، جتنے غمگین ہوں گے ان کا غم دور ہوگا، اور جو اپنی حاجتیں رکھتے ہوں گے ان کی حاجتیں اس حدیث قصہ کے ذریعے سے مکمل ہوں گی۔ یہ کل 5 وعدے ہیں جو جناب زہرا نے ان افراد سے کیے ہیں جو حدیث قصہ کی تلاوت کرتے ہیں۔ اب تک ہم حدیث قصہ کے مختلف گوشوں پر بحث کر رہے تھے اور مختلف چیزوں پر بحث کر رہے تھے، لیکن آج چونکہ میری آخری گفتگو ہے تو میں چاہوں گا کہ بالکل ایک دم حدیث قصہ کے اس عنوان پر بحث کی جائے جس کو اکثر و بیشتر چھیڑا نہیں جاتا ہے، اور اکثر و بیشتر ایسا ہوتا ہے کہ اس کی طرف آدمی کم جاتا ہے۔ سب سے پہلی چیز جو حدیث قصہ پر اعتراض وارد ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ صاحب یہ اس کی کوئی سند نہیں ہے۔ 120 راوی ہیں جنہوں نے حدیث قصہ کا ذکر کیا ہے، وقت پڑھنے پر وہ یوٹیوب سے نکال کر آپ کو دکھلائے بھی جا سکتے ہیں۔ 120 راوی جنہوں نے اپنی کتابوں میں اس روایت کو ذکر کیا ہے۔ اس کے علاوہ 5 راوی تو وہ ہیں جو بالکل جناب فاطمہ کے قریب کے راوی ہیں، ان میں ایک جابر ابن عبداللہ انصاری اور جناب ام سلمہ ہیں جو خود روایت کے اندر موجود ہیں۔ یہ ایسے لوگ ہیں کہ جن کا انکار ممکن نہیں ہے۔ حدیث قصہ میں ایک سب سے بڑی بات یہ آتی ہے کہ صاحب دعاؤں کی طرف توجہ دلائیے، لوگوں کو کہیے کہ وہ دعائے کمیل پڑھیں، دعائے عدیلہ پڑھیں، دعائے سباسب پڑھیں، یہ اپنی جگہ بالکل درست اور بہتر ہے۔ ایسا کون ہو سکتا ہے جو یہ کہتے ہیں کہ صاحب آپ دعائے عدیلہ نہ پڑھیں، دعائے سباسب نہ پڑھیں، یہ دعا ہے۔
कुमेल ना पढ़ें, ऐसा कौन हो सकता है? लेकिन सवाल ये कि मुकाबला ही क्यों कि साहब हदीस किसा ना पढ़ के दुआए कुमेल पढ़े, तो मुकाबला ही क्यों? मुकाबला करने की क्या जरूरत है? अब आप ये कहने लगे कि हसन अफजल है कि हुसैन अफजल है, तो अब इसका तो कोई इलाज नहीं है। आप ये कहने लगे कि अली अफजल है कि फातिमा अफजल है, तो इसका तो कोई इलाज नहीं है। आप ये कहने लगे कि ये आंख अफजल है कि वो आंख अफजल है, इसका तो कोई इलाज नहीं है। कि आप उस मैदान में तकाबुल ढूंढ रहे हैं जहां तकाबुल की कोई जरूरत ही नहीं है। सवाल ये पैदा होता है कि दुआए कुमैल जनाबे कुमैल से मंसूब है, और जनाबे कुमैल हजरत अली अलैहिस्सलाम के सहाबी हैं। गोया हजरत ने ये दुआ जनाबे कुमैल को तालीम की थी, उसको भी हम जुमेरात में पढ़ते हैं। और हदीस किसा वो हदीस है जिसे जनाबे फातिमा ने खुद बयान किया था, इसे भी हम जुमेरात में पढ़ते हैं। तो ऐसा लगता है कि एक ज़ौजा का दिया हुआ चिराग हिदायत है और एक शौहर का दिया हुआ चिराग हिदायत। अब इसमें आप तकाबुल कहाँ ढूंढ रहे हैं? तकाबुल तो नहीं है। मैं तो बल्कि ये भी कह दूंगा कि दुआए कुमैल भी पढ़ो, हदीस किसा भी पढ़ो, तब क्या नुकसान हो जाएगा? कौन सा नुकसान हो जाएगा? भाई हम मजलिस भी करते हैं, मातम भी करते हैं। एक सलावत पढ़ दे मोहम्मद वाले। हदीस किसा के उन्वान पे मुझसे अगर तुम सुने जाओगे तो मैं सुनाए ही जाऊं, इसलिए मैं उसके आसपास ही बसा रहता हूँ और उससे इधर उधर नहीं। बहुत सारी बातें याद आती हैं, बहुत सारे जुमले याद आते हैं। मैं कभी कभी कहता हूँ कि ये मजलिस भी हदीस किसा ही की देन है। आप कहेंगे भाई मौलाना ये तो कोई बात नहीं हुई कि ये हदीस किसा की देन है। मैं दो दलीलें देता हूँ और दो दलीलों में आप ये समझ जाइएगा कि ये मजलिस भी हदीस किसा की देन। मैंने आपसे कहा कि भाई आप जो इस मजलिस में आते हो ये किसकी मोहब्बत में? साहब आले मोहम्मद की मोहब्बत में। आले मोहम्मद से मोहब्बत है हमें, इसलिए हम इस मजलिस में आते हैं। तो मैंने आले मोहम्मद से कहा कि हम तो आपकी मोहब्बत का हक अदा कर रहे हैं। आप देखें कैसे भी हालात होते हैं, बारिश हो, गर्मी हो, सर्दी हो, हम हर हाल में आपकी मोहब्बत का हक अदा कर रहे हैं। आप मौला हमें क्या जवाब देंगे? कल तुम्हारा तो ये मजलिस भी जवाब मोहब्बत है, सवाल मोहब्बत नहीं। अब इसके लिए तो एक बहुत बड़ी डिटेल की जरूरत थी, मगर मुझे मेरे पास डिटेल का वक्त भी नहीं होता है। जवाब मोहब्बत हो तुम, सवाल मोहब्बत नहीं हो। तुमने मोहब्बत की इब्तदा नहीं की है, तुम तो मोहब्बत के जवाब में आए हो। अभी भी मेरी बात पहुंच नहीं रही है। मैंने कहा मौला कैसे? कहा एक दिन जब हम चादर में जमा हुए तो हमें तो ये पूछना चाहिए कि या रसूल अल्लाह हमारे बारे में क्या बात है, फातिमा के बारे में क्या बात है, हसन और हुसैन के बारे में क्या बात है। लेकिन चादर में जमा होते ही हमने पूछा कि या रसूल अल्लाह हमारे शियों को क्या फायदा है। और तवज्जो से दीजिए, हमारे शियों को। तो रसूल अल्लाह ने जवाब दिया या अली अंता व शियतों का हुमुल फाइजून, अली तुम और तुम्हारे शिया कामयाब है। तो सवाल ये कि जब चादर में आए थे, नूर की बरसात हो रही थी, फरिश्ते मुबारकबाद दे रहे थे, कमालात टूट के बरस रहे थे, इफ्फतें तवाफ कर रही थी, इस्मतें साया फिगन हो रही थी, ऐसे आलम में आपको अपने ऊपर फख्र करना चाहिए और ये पूछना चाहिए कि हम कौन हैं, फातिमा कौन है, हसन कौन है, हुसैन कौन है। ऐसे में आप शियों को याद क्यों कर रहे हैं? कि हमने उसी दिन तय कर दिया था कि जब हम जमा होते हैं तुम्हें याद करते हैं, जब तुम जमा होना हमें याद करना। ये बैत में जमा होकर किसको याद किया? हमें और आपको याद किया। तो जब उन्होंने हमें और आपको याद किया तो हम किसे याद करेंगे? हमें क्या? मैं तो मेरा मौजूद चूंकि वो नहीं है, इसलिए मैं ये बात कहना नहीं चाहता था, मगर कह देता हूं। नीचे तक
क्या जुमला है ये। एक बात बताओ, आलम में रहना ज्यादा बेहतर था कि ऊपर रहना ज्यादा बेहतर था कि नीचे? है जन्नत में रहना ज्यादा बेहतर था कि इस दुनिया में आना? फरिश्तों के साथ रहना ज्यादा बेहतर था या मुशरिकों और काफिरों के कुछ मोहल्लों में रहना, मदीने और मक्के की गलियों में रहना? तो क्या अहले बैत जो आसमान से नीचे तक आए अपनी वजह से आए? अपनी वजह से आए? मैंने कहा बीबी क्या आप अपनी वजह से आई हैं? कहा ये मत सोच लेना, अगर तुम नजर में नहीं होते तो हमें आने की जरूरत ही नहीं थी। तो मैंने कहा बीबी आए क्यों है? कहा अगर हम ना आते तो कोई जाने के काबिल भी ना होता। क्या चूल्हा है ये खुदा? अगर हम ना आए होते तो तुम में से कोई जाने के काबिल भी ना होता, लिहाजा हम तुम्हें ले जाने आए हैं। हम आए ही तुम्हें ले जाने आए, हम बनने नहीं आए हैं। हम बनने नहीं आए हैं, बनाने आए हैं। हम सजने नहीं आए हैं, सजाने आए। हम तुम्हें बनाने के लिए आए, वरना तुम ये कभी भूल कर भी मत सोच लेना कि हम नबी बनने आए थे। अगर ऐसा था कि हम नबी बनने आए थे तो कुंतु नबियन आदम बैनल माए व तीन, मैं तो उस वक्त भी नबी था जब आदम आब व गिल के दरमियान थे। तो अगर मैं नबी बनने आता तो उस वक्त से नबी क्यों होता? ना नबी नबी बनने आए, ना अली अली बनने आए। अब आप तैयार हो मजलिस के लिए? तैयार हो मजलिस के लिए? ना नबी बनने आए, ना अली अली बनने आए, बल्कि नबी सलमान बनाने आए थे, अली अबूजर बनाने आए। ये किरदार, ये कैरेक्टर कैसे सजाए जा सकते थे अगर ये लोग जमीन पे ना आ जाते? तो हमें उस वक्त तक नाज है जब तक हम अपने घर से स्कूटरों पे बैठ बैठ के और मजलिस में आ रहे हैं, अरे यार मजलिस में आ गए। अरे कभी उनसे भी तो पूछो वो नीचे क्यों आ गए? जिस दिन ये सोच लिया कि अहले बैत नीचे क्यों आए थे, उस दिन किसी मजलिस में थकन का शिकवा खत्म हो जाएगा। ये मजलिसें भी हदीस किस्सा ही की देन। एक आवाज मुझे बड़ी अजीब सुनाई दी, मा खलक तो समाअम मबनिया वला अर्ज़म मदहिया वला कमरम मुनीरा वला शमशम मुजिया। परवरदिगार ने कहा मैंने जमीन और आसमान और शामियाना और किंदीलें ये सब लगाई नहीं है इन पांच की मोहब्बत में। जरा फिर के सुन लीजिए। अब मैं वो सारी बातें सुनाकर अपना वक्त नहीं बिताना चाहता हूँ। मैंने ये आसमान का शामियाना, ये चांद, ये किंदीलें, ये सूरज, ये दरिया, ये कश्ती, ये सब पैदा ही नहीं किया इन पांच की मोहब्बत में। तो ये तो तय है कि मोहब्बत पहले पैदा हुई, दुनिया बाद में पैदा हुई। अरे काश मैं आपके बहुत करीब आ जाता, काश मैं आपके बहुत करीब आ जाता। तो दुनिया तो बाद में पैदा हुई ना, और मोहब्बत पहले इन्हीं की मोहब्बत में पैदा किया गया ना। तो जब इनकी मोहब्बत तो पहले से थी, तो मैंने कहा परवरदिगार ये जो तू कह रहा है कि आसमान का शामियाना लगाया, समंदर और ये सब कश्तियां और ये सब किंदीलें, ये चांद सूरज नहीं लगाए, इनकी मोहब्बत में का तुम्हें फर्श अज़ा बिछाना सिखा रहा था। जाहिर सी बात है जिसमें जितनी हिम्मत है वो उतना बड़ा शामियाना लगाएगा। मैं अल्लाह हूं, मैंने आसमान का शामियाना लगा के मोहब्बत का हक अदा कर दिया। तुम जितने भी हो तुम वैसा शामियाना लगा के काम करो। तो ये जो तुमने शामियाना लगा रखा, तुमने भी तो अहले बैती की मोहब्बत में लगा रखा है। अल्लाह ने अपनी कुदरत के जरिए से आसमान का शामियाना लगा दिया, तुमने अपनी कुदरत के जरिए से कपड़े का शामियाना लगा दिया। उसने जमीन ही को फर्श बना दिया, तुमने फर्श बिछा दिया। जितनी ताकत तुम में थी तुमने कर दिया, जितनी कुदरत उसमें थी उसने कर दिया। तो ये मजलिसें भी असलन हदीसे किस्सा के आईने ही में है। चलो जी
اب ڈائریکٹ حدیث قصہ پہ آ جاؤ، اور میں سوچ رہا ہوں کہ آخری بحث کروں درمیان کی ساری بحثیں چھوڑ کر، چونکہ مجھے چھوڑنی پڑیں گی، اگر نہ چھوڑتا تو ظاہر سی بات ہے وہ موضوع کبھی مکمل نہیں ہو سکتا تھا۔ ایک دن یہ جملہ ایک شیعہ کی طرف سے آیا کہ قمر سلطان تم اتنی بڑی بحث ممبر پر بیٹھ کے کرتے ہو، تمہیں پتا ہے کہ اس حدیث قصہ کی کوئی سند نہیں؟ یقین مانے کہ رات بھر مجھے نیند نہیں آئی، اور میں بار بار اٹھتا تھا اور ٹہلتا تھا کہ ایسے کیسے ہو سکتا ہے کہ حدیث قصہ کی کوئی ایسی سند نہ ہو جو زمانے کا منہ بند کر دے، ایسے کیسے ہو سکتا ہے؟ جب رات بھر نیند نہیں آئی تو صبح کو اپنی کتابیں ڈھونڈنے لگا، اس کتابوں میں ایک موضوع ملا مجھے، آیت اللہ فضل اللہ کا۔ آیت اللہ فضل اللہ لبنان کے آیت اللہ ہیں، ان کا موضوع ملا، اور انہوں نے ایک ایک مضمون لکھا تھا فدق قرآن کے آئینے میں۔ میں نے فوراً کتاب کو بند رکھ کے کہا کہ حدیث قصہ قرآن کے آئینے میں، اب مجلس ہو جائے گی فوراً۔ اور پہلا جملہ سنے جو اس صبح کے نکلتے مجھے بی بی نے عطا کیا تھا کہ یہ ممکن ہی نہیں ہے کہ بی بی کا کوئی عمل قرآن سے باہر رہ جائے۔ اب آپ بیدار نہیں ہیں، یہ ممکن ہی نہیں ہے، ظاہر سی بات ہے، جو حبش کی کنیز کو قرآن سے باہر نہ رہنے دے۔ اب تھوڑا اس ستون کو آپ پار کر لیں تو میرے اوپر کرم ہوگا۔ ایسا لگنا چاہیے کہ اس کیمروں کے آگے لوگ ہیں، کیمرے کو یوں موڑ دینا چاہیے تاکہ لوگوں کو پتہ چلے، یا کیمرے کے آگے لوگوں کو ہونا چاہیے۔ یہ مجلسیں جب امریکہ میں سنی جاتی ہیں تو ہمارے پاس کالیں آتی ہیں، پڑھ کہاں رہے تھے؟ ایک سلوات پڑھ دے محمد و آل محمد۔ تنہا آپ ہی نہیں سن رہے ہوتے ہو، بہت سارے جو یہاں آئے نہیں ہیں وہ موبائل پر بیٹھے ہوتے ہیں۔ اب آواز تو آ رہی ہوتی ہے، آدمی سنائی نہیں دے رہا ہوتا ہے، چونکہ کیمرے کا رخ سامنے ہوتا ہے، پیچھے کی طرف ہوتا نہیں۔ حالانکہ بہت سے کیمرے پیچھے کی طرف بھی لگے ہوئے ہیں، اس میں 3 لگا دیے گئے ہیں، لیکن میں آپ سے کہتا ہوں کہ بھئی آگے کی جگہ کے لیے آگے اعتراض سن لیا، تو یہ ہوا کہ صاحب وہ، میں نے کہا یار یہ اعتراض شیعہ کی طرف سے نہیں ہونا چاہیے کہ حدیث قصہ کی کوئی سند نہیں۔ پھر جب میں پھر سے حدیث قصہ کو پڑھنے لگا تو ایک جگہ جا کے رک گیا۔ اب آپ اگر سننا چاہتے ہیں تب کی بات ہے یہ، ورنہ آندولن تو شروع ہو ہی جائے گا، وہ تو کبھی بھی ہو سکتا ہے۔ توجہ دیتے رہیے گا۔ جب میں پھر سے حدیث قصہ پڑھنے لگا تو خود بی بی نے بھی کمال کر دیا۔ بی بی نے دو لفظیں رکھی، ما ذکر خبرنا ھذا فی محفل من محافل اہل الارض وفیہ جمع من شیعتنا و محبینا۔ جس محفل میں میرا یہ ذکر کیا جائے گا اور اس میں میرے شیعہ اور میرے محب جمع ہوں گے۔ بی بی آپ یہ دونوں لفظوں کو الگ الگ کیوں رکھ رہی ہیں؟ شیعہ ہی تو محب ہوتے ہیں، محب ہی تو شیعہ ہوتے ہیں۔ کبھی کبھی ایسا ہی ہوتا ہے کہ وہ محبت کا دعویٰ کرے گا اور شیعہ نہیں ہوگا، کبھی کبھی شیعہ ہوگا اور محبت نہیں کرے گا۔ بہت توجہ سے دیجیے گا۔ اسے وہ سنتا ہے اسے وہ سنتا ہے، اس لفظ کو وہ سنتا ہے جس کے اندر جگر ہوتا ہے۔ کہا مولانا کیا کہہ رہے ہو؟ میں نے کہا بھائی میں نے تھوڑی کہا ہے، جب شیعہ کو جانتی تھی بی بی کہ ہر شیعہ محبت کرے گا تو الگ سے محبینہ کا لفظ کیوں لائی؟ اور جب جانتی تھی کہ ہر محبت کرنے والا شیعہ ہوگا تو شیعوں کا لفظ کیوں لائیں؟
اس کا مطلب شیعوں سے کہہ رہی تھی کہ محبت کرنا سیکھ جاؤ، اور محبت کا دعویٰ کرنے والوں سے کہہ رہی تھی شیعہ ہونا سیکھ جاؤ۔ کیا جملہ ہے کہیں ایسا نہ ہو کہ تم قادری ہی کے اسٹیج پہ بیٹھے رہو اور دعویٰ کچھ اور کرتے رہو۔ اب آپ کو بولنا چاہیے تھا، اب آپ کو بولنا چاہیے تھا، اسٹیج چھوڑنا پڑے گا۔ اگر محبت آ گئی ہے تو شیعت کا اعلان کر دو۔ سبحان اللہ، کیا بات ہے، بہت زبردست۔ اگر محبت آ گئی ہے فاطمہ کی، سمجھ گئے ہو فاطمہ کو، تو شیعت کا اعلان کر دو، اور اگر شیعہ ہو تو محبت کا ثبوت دو۔ شیعہ ہو۔ چلیے، بہت اچھی اچھی باتیں ہو رہی ہیں، اور عزائے فاطمیہ کا تھوڑا تھوڑا حق بھی ادا ہو رہا ہے۔ میں تو طالب علم ہوں، اتنا حق ادا نہیں کر سکتا جتنا ذاکرین ان شبوں میں کر رہے ہیں، لیکن جس بحث پہ چل رہا ہوں وہ بڑی مزیدار ہے۔ تو کہنے لگے صاحب وہ قرآن کے آئینے میں حدیث قصہ۔ میں نے کہا بھائی بی بی کا کوئی عمل ایسا ہے ہی نہیں جو قرآن سے باہر ہو۔ جس کے قدم اٹھتے تھے تو آیتیں بن جاتی تھی، آیتیں اترتی تھی تو اس کا عمل بن جاتی تھی۔ میں لفظ کہنے جا رہا ہوں، آپ جانو آپ کا کام جانے۔ کم مولانا ایسا تو نہیں لگتا۔ میں نے کہا سن، ایک بات تو طے ہے کہ آیت پہلے اتری یا فاتحہ؟ سبحان اللہ۔ اگر میں آہستہ سے پڑھوں تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہر ذاکر چیخ چیخ کے ہی پڑھے گا۔ بے شک بے شک۔ بھائی میں اکیلے کو کیوں چیخوا رہے ہو؟ تم سب مل کے چیخ لو۔ ایک تلوار پڑھتے محمد والے محمد۔ بات وہی کے وہی آ جائے گی، بات تو وہی کے وہی آ جائے گی۔ تم سب مل کے وہ جوہر پیدا کر دو، بات وہی کے وہی آ جائے گی۔ تم ایک ہی سے کہہ رہے ہو کہ وہ ایسے ایسے کر کے پڑھے، تو کیا ضرورت پڑی ہے کہ ایسے ایسے کر کے پڑھے؟ لفظوں میں دم ہونا چاہیے یار۔ مطالب اور مفاہیم میں دم ہونا چاہیے۔ آپ کی روحانیت اسے ٹچ کر لے، محسوس کر لے، آپ مصاب ہو جائیں، یہی اصلی مقصد ہوتا ہے۔ متوجہ رہیے گا۔ میں نے کہا آپ ایک بات بتائیے، آیت کس پہ نازل ہوتی ہے؟ کئی آیت تو فاطمہ کی شان ہی میں نازل نہیں ہوئی۔ میں 2 منٹ میں سمجھا دوں گا اپنے بچوں کو کہ یہ فاطمہ ہی کی شان میں نازل ہوئی۔ کس پہ آیت آتی ہے؟ رسول اللہ پہ۔ تو رسول اللہ تو سب سے پہلے آ گئے تھے، آیت کو آ جانا چاہیے۔ آپ کا شکر گزار، آپ کا شکر گزار۔ پہلے ہی نمبر پہ رسول اللہ آ گئے، چادر بھی اوڑھ لی، اب تو آ جانا چاہیے۔ آئی نہیں آیت؟ چلو وقت کا دوسرا معصوم آ گیا، آیت نہیں آئی۔ وقت کا تیسرا معصوم آ گیا، آیت نہیں آئی۔ رہنمائے کون و مکان بھی آ گیا، آیت نہیں آئی۔ جبریل اتر آؤ، سارے معصوم مرد چادر میں ہیں، کہا ابھی وہ نہیں آئی ہے جس کی شان میں آیت ہے۔ ابھی ابھی وہ نہیں آئی ہے جس کی شان میں آیت ہے۔ اس کا مطلب جبریل انتظار رسول اللہ کا نہیں کر رہے تھے، جبریل انتظار رسول اللہ کا نہیں کر رہے تھے، جناب فاطمہ کا کر رہے تھے۔ اب آپ یہ مت سوچ بیٹھیے گا کہ یہ ممبر ہے کچھ بھی کہہ جاؤ آپ۔ ہاں یار، کچھ کو کچھوا بھی بنا دیتے ہیں لوگ، یہ بات بھی ٹھیک ہے۔ مولویوں کو کچھ پتہ تھوڑی چلتا ہے۔ کوے نے جال میں پھنس کے کبوتر سے کہا کہ یار اتنا کیوں رو رہا ہے؟ کہا میرا تو ٹھیک، تو کیوں رو رہا ہے؟ ایک سلوات پڑھ دے محمد والے کو۔ اینک کا بھی تو قصور ہو سکتا ہے، یہ کالے رنگ کا نہیں ہے، سفید رنگ کا، تو اس نے کا کلر بھی تو بدل سکتا ہے، یہ حالات بھی تو پیدا ہو جاتے۔
تو میں نے کہا کہ بھائی یہ سمجھ میں نہیں آ رہا ہے کہ آپ جو یہ لفظ کہہ رہے ہو یہ جو اب آئی ہے آیت کا ایسا نہیں ہو سکتا. میں نے کہا رسول اللہ کو آتے ہی تبلیغ کا اعلان کرنا چاہیے تھا کہ نہیں؟ 40 سال کے بعد آیت کیوں آئی ماشاءاللہ کہ اب ڈراؤ لوگوں کو؟ وانذر عشیرتک الاقربین تو پہلے نہیں ڈرا سکتے تھے. اس کا مطلب یہ ہے کہ آیت رسول کے بوڑھا ہونے کا انتظار نہیں کر رہی تھی، علی کے جوان ہونے کا انتظار کر رہی تھی. کیا جملہ ہے یہ خدا کی قسم! تو رسول کے آنے کا انتظار نہیں ہو رہا تھا، انتظار فاطمہ کے آنے کا ہو رہا تھا. آج فاطمہ کو سننا، ایک ایک چیز جو حدیث قصہ میں ہو رہی تھی. ارے کا ثابت کرو گے؟ میں نے کہا یار چل پھر کے پڑھنا شروع کر تو حدیث قصہ، میں ثابت کروں گا. کہ تو نام ہی ثابت کر دے. میں نے کہا نام تو ایسا ثابت کر کے جاؤں گا کہ میرا بچہ بھولے گا نہیں. میں نے کہا ہے کہ میں نے 6 مجلسیں لکھی ہیں ایک کتاب میں حدیث قصہ پر. اب آپ نام دیکھیے گا کہ نام قرآن سے کیسے ثابت کرے گا قمر سلطان. میں نے کہا کیا ہے نام؟ کا حدیث قصہ، چادر والی حدیث طے ہے. میں نے کہا روکے رہنا حافظ جی، چادر والی حدیث تو پکڑ لو، طے کر لو. چادر والی حدیث، اس کا مطلب یہ کہ رسول کی قسم ہے 2، ایک کملی والا رسول، ایک چادر والا رسول. آج ماتمی دستہ آیا ہوا ہے، یہ پتہ چل گیا. متوجہ رہیے گا، ایک چادر والا رسول، ایک کملی. 29ویں پارے میں دونوں آیتیں ہیں، دونوں سورے، اور ایک کے بعد ایک ہے. پہلی یا ایھا المزمل، اے کملی والے رسول. دوسری یا ایھا المدثر، اے چادر لپیٹنے والے رسول. اگر حسین مجمع اس مجلس کو معتبر بنانا چاہتا ہے تو جملہ سنو، جا کے دیکھو کوئی تو دن ہوگا جب رسول نے چادر لپیٹی، اس کو بیان کرو، تمہیں پتا چل جائے گا کہ نام قرآن میں ہے. کیا دلیل ہے؟ نام قرآن میں ہے. اب میں روایت سنا رہا ہوں. امام احمد ابن حنبل نے اپنی مسند میں جب اس واقعے کا ذکر کیا تو ذکر کرتے ہوئے ایک ترجمہ لکھا کہ جب پانچوں کے پانچوں چادر میں آ گئے تو چاروں طرف سے رسول اللہ نے چادر کو لپیٹا. ارے میں چپ ہو جاؤں گا. چاروں طرف سے لپیٹا اور لپیٹ کے کہا اللہم ان ہؤلاء اہل بیتی، اے پروردگار یہی میرے اہل بیت ہیں. میں نے کہا امام احمد ابن حنبل لپیٹا کا ترجمہ کیوں کر رہے ہو؟ کہ جب آدمی قرآن پڑھے گا یہ ضرور سوچے گا کوئی تو دن تھا جب رسول نے چادر لپیٹی تھی، وہی دن حدیث قصہ کا دن تھا. وہی دن حدیث قصہ کا دن تھا. ورنہ قرآن مجید سے چادر والا رسول کا ترجمہ ہونا چاہیے. لپیٹنے والا کیا مطلب؟ اگر لپیٹنے والے ترجمے کو ہٹا دیا تو حدیث قصہ سمجھ میں نہیں آئے گی. مگر میں پھر بھی کلمہ گو حسین مسلمانوں سے یہ
ریکویسٹ ضرور کروں گا کہ 1000 بار اگر کملی والا رسول کہہ رہے ہو تو ایک دفعہ چادر والا بھی کہہ دو. بات ہے یا نہیں ہے؟ 1000 بار کملی والا. چادر اس لیے چادر میں 5 بیٹھے ہیں نا. چادر نظر نہیں آ رہی. کملی کے لیے ایک روایت یہ ہے کہ وہ کالی تھی تو کالی تو اجالے میں بھی نظر آئی اور اندھیرے میں بھی. ذرا سوچو تھوڑی سی. ایک دفعہ جب 2 آیتیں ہیں, چادر والا, چادر لپیٹنے والا رسول اور کملی اوڑھنے والا رسول, 2 ہی ترجمے ہیں. تو ایک دفعہ کہو کالی کملی والا رسول اور ایک دفعہ کہو چادر لپیٹنے والا رسول. مگر چادر کا نام آتے ہی چادر تطہیر یاد آئے گی نا. چادر کا نام آتے ہی چادر تطہیر یاد آ جائے گی. لہذا کیوں کہنے لگے؟ میں نے کہا مت کہو. ایک شاعر ظہور جارچوی جنہوں نے اپنی زندگی میں 23 تو کتابیں لکھی ہیں, استاد الشورا ہوا کرتے تھے لاہور کے. میں نے ان کا جب دیوان اٹھایا تو اس دیوان کے فرنٹ پیج پر ایک قطعہ لکھا تھا. میری شاعری نہیں سنو گے تم کبھی بھی کسی مجلس سے. شاعری محفل میں اور مجلس میں ضروری نہیں ہے کہ شاعری. خطابت بھائی نثر کی دنیا نثر کی اور نظم کی دنیا نظم کی. میں بہت کم شاعری استعمال کرتا ہوں. ہاں ان کو پسند کرتا ہوں جو شاعری استعمال کر کے ممبر کو سجاتے ہیں, اس لیے کہ دنیا کا وہ آدمی مجھے بہت برا لگتا ہے جو دوسروں کی برائی کر کے اپنا قد بڑھا رہا ہے. دوسروں کی برائی کر کے اپنا قد کیوں بڑھا رہا ہے؟ اپنی اچھائی دکھلا کے اپنا قد بڑھا. یہ کیا جملہ کہنے جا رہا ہوں. میری سمجھ میں وہ طاقتور نہیں آتا جو اوپر کو ابھرتے ہوئے کو گرا دے. میری سمجھ میں وہی آتا ہے جو گرتے ہوئے کو اٹھا دے. آئی ایم باس. ہم تو اسے اوپر جانے ہی نہیں دیں گے. مت جانے دے, تجھے بھی خدا اوپر نہیں جانے دے گا. متوجہ رہیے گا صاحب. کہاں تھا میں یہاں تھا کہ چادر تطہیر میں تو نام تو ہے تحفے کے طور پر 4 مصرے سنیے. اور یہ مصرے نہیں ہیں, یہ پوری کتاب ہے. کہتے ہیں کہ منزل کی آرزو ہے تو رہبر تلاش کر. تم بیدار تو ہو. منزل کی آرزو ہے. دوسرا مصرع مجلس کو لندن تک سننے والوں کے لیے محسوس کرا دے گا. منزل کی آرزو ہے تو رہبر تلاش کر, مل جائے گا خدا در حیدر تلاش کر. کیا جملہ ہے یہ خدا کے قسم. میں نے کیا کہا تھا؟ جائے گا خدا در حیدر تلاش کر. اور کملی سیاہ رات میں کیا آئے گی نظر؟ جس میں ہو 5 نور وہ چادر تلاش.
नाम तो दोनों थे। कमली की दुनिया रट लगाए हुए। दूसरा एतराज बता, दूसरा क्या है? अरे कहा दूसरा एतराज बहुत ऊंचा। मैंने कहा वो क्या ऊंचा क्या है? कहा कोई नबी बाप होकर अपनी बेटी से इलाज कराने जाएगा। मैंने कहा नुस्खे बहुत उम्दा उम्दा है, तभी बड़े हाजिक हैं। मैंने कहा ओके रहना, कुरान ने नबियों को भेजा इसलिए था कि अहले बैत का यकीन दिला दें। मजलिस होना चाहिए थी इस जुमले में, भेजा इसलिए था। आदम की बात समझ में आती है कि इल्म लाए थे, इल्म आदम। मैंने कहा आदम, इल्म आदम क्यों? कहा बाबुल इल्म तक पहुंचाने के लिए। ईसा तुम हैबत क्यों लाए? कहा हैबत अली तक पहुंचाने के लिए। तवज्जो देते रहिएगा, बहुत तवज्जो देते रहिएगा। मूसा, ईसा तुम जोहद क्यों लाए? कहा दुनिया के सबसे बड़े जाहिद तक पहुंचाने के लिए। यूसुफ तुम हुस्न क्यों लाए? कहा इसीलिए लाया था कि दुनिया मुझे देखकर एक आखिरी हुस्न का इंतजार करना सीख ले। अरे क्या जुमले है ये, खुदा मजलिस होनी चाहिए खुदा के कसम। मैंने कहा जी यूसुफ से तो बड़ा किसी का हुस्न ही न था, उंगलियां काट दी औरतों ने देखते देखते। कहा उसे क्या करेगा जिसके हुस्न को देखकर गर्दनें कटा दी लोगों ने। अरे क्या है ये? जिंदाबाद जिंदाबाद। उसका चर्चा हो रहा है। उंगलियां कटा दी, एक दफे उंगलियां क्या कटा दी, जिंदगी हो गई हुस्न का चर्चा करते करते। उस हुस्न को क्या करोगे कि देखते देखते लोगों ने गर्दनें कटा दी। ये उंगलियां काटी ही इसलिए गई थी, कटाई ही इसलिए गई थी कि हुस्न अपनी इंतहा को जब छुएगा तब लोगों को पता चलेगा कि काटना किसी के इश्क की दलील है। यूं ही कोई नहीं काटता, और काटना और है, गर्दनों का कटाना और है। इश्क रसूल न होता तो कोई गर्दन कटाता, इश्क इस्लाम न होता तो कोई गर्दन कटाता। इसका मतलब इश्क पता ही जब चलता है जब आदमी जान की बाजी लगा देता है। चलो जी, वक्त कम और मटेरियल ज्यादा। अब मैं सोच रहा हूँ इसे मुख्तसर कैसे करूँ, तो मैं मुख्तसर करता हूँ। कि भाई मैंने कहा भाई तुझे नाम का पता चल गया। एक एतराज़ तेरा यह आया, मैंने रसूल अल्लाह से कहा या रसूल अल्लाह आप भी न जाते तो ये वाकया तो खड़ा ना होता। अरे आपको ज़ौफ़ था अपने ही घर में बैठ के अपना ही इलाज कर लिया, आप भी तो आखिर नबी थे, आप भी तो मुश्किल कुशा हैं, ये सब काम करने को। ईकान इस्लाम इरफान एहसान करने लगूंगा, तुम दाद देने लगोगे। एक सलवात पढ़ दे मोहम्मद वाले मोहम्मद। लिहाजा मुझे उससे बचा लो, अपना वक्त बचा लो। क्या खामखा एक लफ्ज के 100 लफ्ज बोल के तुम्हारा भी वक्त पूरा कर दूं और अपना भी वक्त। लिहाजा मैं चाह रहा हूं कि मवाद ज्यादा चला जाए तो तुम मेरी मदद करते रहो, मैं तुम्हारी मदद करता रहूं। बेशक बेशक, वरना ये बात तो तय है कि जाकिरी के लिए कोई जरूरत नहीं है। एक ही लफ्ज को यूं पढ़ दो फिर उसे यूं पढ़ दो। एक सलवात पढ़ दे मोहम्मद वाले मोहम्मद। एक दफा यूं पढ़ा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, फिर 10 9 8 7। अरे क्या कहने मौलाना, तो मैं उससे बचा रहा हूं
میں اس سے بچا رہا ہوں آپ کو، متوجہ رہیے گا، بہت توجہ سے سنیے گا. میں نے کہا کہ بھائی رسول اللہ شاید امت کو یہ درس دینا چاہتے ہو کہ جب تمہیں ذوق محسوس ہو تو تم فاطمہ کے گھر چلے جاؤ، اس کے علاوہ تو کوئی تصویر نہیں تھی. کہا پھر بھی مولانا، میں نے کہا دیکھو قرآن نے کچھ واقعات کو رکھا اس لیے تھا کہ دنیا اہل بیت کا یقین پیدا کر لے. اب میں تمہیں سناتا ہوں، جب جناب یوسف نے اپنے بھائیوں سے پوچھا بابا کا کیا حال ہے، حدیث کے ساتھ سنا رہا ہوں قرآن سے، بابا کا کیا حال ہے، کہ روتے روتے آنکھیں سفید ہو گئی ہیں. تو جناب یوسف نے کہا اذهبوا بقمیصی ھذا فالقوه علی وجه ابی یات بصیرا، میرا یہ کرتا لے جاؤ میرے باپ کے چہرے پہ ڈال دینا، بصارت واپس پلٹ آئے گی. کیا ہو گیا ہے؟ حدیث قصہ ہے نا، حدیث قصہ سن رہے ہو نا قرآن سے. میرا یہ کرتا لے جاؤ، بتائیے جناب، اگر علاج بیٹا کر سکتا ہے تو بیٹی بھی کر سکتی ہے. مجلس کو مجلس بنا لینا، اگر علاج بیٹا کر سکتا ہے تو بیٹی بھی کر سکتی ہے، اگر علاج کرتے سے ہو سکتا ہے تو چادر سے بھی ہو سکتا ہے. خدا کی قسم میں شکر گزار ہوں، میں شکر گزار ہوں اپنے سامعین کا، میں شکر گزار ہوں اپنے سامعین کا کہ کتنی خوبصورتی سے انہوں نے منزل کو کیا. لیکن اب عزائے فاطمیہ کا حق ادا کرنے کا وقت آ گیا ہے. ایک جملے میں کہوں گا، تم اس جملے کو تاریخ میں سمجھنا. یہ اور بات ہے کہ جو کام دوسرے نبیوں کے بیٹوں نے کیا ہے وہی کام میرے نبی کی بیٹی نے کیا ہے. تمہیں بیدار ہونا چاہیے تھا. میں کھولے دے رہا ہوں، دوسرے نبیوں کی نسل بیٹوں سے چلی ہے، میرے نبی کی نسل بیٹی سے چلی ہے. جو کام جو کام دوسرے نبیوں کی بیٹوں نے کیا ہے وہی کام. اب دیکھیں حدیث کے ساتھ جب قرآن سے پڑھ رہا ہوں تو بہت سارے گوشے تو چھوٹ رہے ہیں لیکن کچھ گوشے چھوٹنے نہیں چاہیے. کمال کی بات یہ ہے کہ جب یوسف نے کرتا بھیجا تو چہرے کا ذکر کیا، اور جب فاطمہ نے چادر اڑائی تو فوراً کہا کہ میرے بابا کا چہرہ 14ویں کے چاند کی طرح چمکنے لگا. بات ہے یہ خدا کیا. دونوں جگہ چہرے کا ذکر کیوں آیا؟ دونوں جگہ چہرے کا ذکر کیوں آیا؟ تو جب کرتے سے علاج ہو رہا تھا تب نہیں سوجا، جب بیٹا علاج کر رہا تھا تب نہیں سوجا. مجھے تو ایسا لگ رہا ہے کہ یوسف کا واقعہ قرآن میں آیا اس لیے تھا کہ لوگ حدیث کے حساب پہ شک نہ کریں. کیا موضوع ہے خدا کی قسم، کیا موضوع ہاتھ آیا قمر سلطان. مجھے تو خود پتہ نہیں تھا کہ اتنا لمبا چلا جائے گا یہ موضوع، لیکن اگر جا رہا ہے تو جانے دو. متوجہ رہیے گا. کرتا چلا مصر سے، جناب یعقوب تھے کنعان میں، کچھ بیٹے ان کے پاس بھی تھے. جب یہ کرتا بالکل شہر کے قریب آ گیا بارڈر پہ تو جناب یعقوب کے کان کھڑے ہوئے اور اپنے بیٹوں سے بولے انی اجد ریح یوسفا، میں یوسف کی خوشبو محسوس کر رہا ہوں. ارے حدیث قصہ تو مکمل ہو گئی ہے، حدیث قصہ تو مکمل ہو گئی ہے. اب میں اسی جملے کو سناتا ہوں. جیسے امام حسن گھر میں آئے آواز دی انی اشم عندک رائحۃ، میں نانا کی خوشبو محسوس کر رہا ہوں.
میں نانا کی خوشبو محسوس کر رہا ہوں. سن لیا نا, حدیث قصہ ہے نا, بات تو کل سمجھ میں آ رہی ہے. اب اس میں لطف کی بات یہ ہے کہ کرتے میں یوسف نہیں ہے, چادر میں رسول ہیں. کیا سن رہے ہو تم, خدا کی قسم, کرتے میں یوسف نہیں ہے, چادر میں رسول ہیں. مگر میری سمجھ میں یہ بات نہیں آتی کہ جو کام یعقوب نے کیا وہی جناب امام حسن نے کیا. فرق اتنا ہے کہ یعقوب نے بڑھاپے میں کیا, حسن نے بچپنے میں کیا. یہی تو ہے, اس کے علاوہ تو کوئی تصویر نظر نہیں آ رہی. میں نے کہا جناب یعقوب سے کہ آپ نے یہ کیوں کہا لولا ان تفندون, اگر تم میرے دماغ پہ الزام نہ لگاؤ. کہا میں نے اس لیے کہا کہ یہ تو بیچارے سونگ نہیں رہے تھے اور مجھے خوشبو آ رہی تھی. تو جیسے ہی میں کہتا تو جو بات میری سمجھ میں آ رہی تھی ان کی سمجھ میں قریبوں کی آ ہی نہیں رہی تھی. تو یہ تو میرے دماغ پہ الزام ہی لگاتے. اس کا مطلب دماغ پہ جب جب الزام لگے گا تبھی لگے گا. متی بیچارہ سمجھ ہی نہیں رہا تھا. کیا بات ہے, اس نے رسول کے دماغ پہ الزام لگا دیا. جناب یعقوب نے پہلے ہی تالا لگا دیا تھا کہ جو بھی نبی کے دماغ پہ الزام لگائے اسے امتی مت مان پر بیٹھنا. چلو آگے بڑھو. میں یہ سوچ رہا ہوں کہ کسی طرح یہ بات گھر جائے, بہت لمبی ہوتی جا رہی. میں نے امام حسن سے کہا حضور پہلی بات تو یہ بتاؤ کہ آپ نے خوشبو کیوں سونگھی. کہ بھئی اس میں کیا بات ہے, اب تم جتنی جلدی بیدار ہو جاؤ اتنا اچھا ہے. کہا اس میں کیا بات ہے. میں نے کہا خوشبو سونگھی اور خوشبو کا اعلان کر دیا کہ میں نانا کی خوشبو سونگ رہا ہوں. ارے کہا میرا نانا خوشبودار ہے تو کہہ رہا ہوں. اسے مجلس کہتے ہیں. اب میں اس کا کیا کروں جس کا نانا ہی بدبودار ہے. میرے نانا خوشبودار ہے, میرے نانا کے بدن سے خوشبو آ رہی ہے, میرے نانا کے بدن سے خوشبو آ رہی ہے. میں نے کہا چلو یار بات تو صحیح ہے. اب حدیث قصہ کبھی کبھی پڑھتے ہوئے ایک اعتراض آیا. ارے کہا بیت دیکھو کیا کیا جوڑ دیتے ہیں جنے, اس حدیث قصہ کو کون پڑھے گا. میں نے کہا بھئی اعتراض کیا ہے. کہا اعتراض یہ ہے کہ جب خوشبو سونگ ہی رہے تھے تو سونگتے سونگتے رسول اللہ تک چلے جاتے. آئے اور آ کے ماں سے پوچھا کہ ہم نانا کی خوشبو محسوس کر رہے ہیں. ارے جب محسوس کر ہی رہے ہو تو سونگتے سونگتے وہیں تک چلے جاؤ. یہ فاطمہ سے کیوں پوچھ کے جا رہے ہو. اگر آپ سن لیا تو عزائے فاطمیہ کا حق ادا ہو جائے گا. پھر اس کے بعد امام حسن کے بعد آئے امام حسین, وہی جملہ کہا جو حسن نے کہا تھا. اس کا مطلب دونوں کا مزاج ایک ہے. آپ بیدار ہو کے سنو یار, دونوں کا مزاج ایک ہے, دونوں کے مزاج میں کوئی فرق نہیں ہے پہلے اور دوسرے میں. اب اگر لفظ ہی گم ہو گیا تو قمر سلطان گم ہے, ورنہ مجلس عزائے فاطمیہ کی اسی میں بند ہے. سنو, فرق طبیعت کے بندوں میں ہوتا ہے, مشیت کے بندوں میں نہیں. اللہ ہے یہ خدا کی قسم. کیا سمجھ رہے ہو تم. دونوں کے دونوں امام ہیں, جس سمت کو چلے اس سمت میں امام ہے. طبیعت کا بندہ سمجھا ہے کیا. دونوں نے ایک ہی بات کہی. اب آ گئے حضرت علی. ہم نے کہا حضور ہم تو حدیث قصہ پڑھنا بند کر دیں گے, اپنے گھر جا رہے ہیں. ابو تراب نے کہا بھائی ایسا کیوں کر رہا ہے, کیا ٹینشن ہو گئی, شوگر زیادہ بڑھ گئی کیا. میں نے کہا بات شوگر کی نہیں ہے, لیکن اصل مسئلہ یہ ہے کہ آپ کا دعویٰ یہ ہے کہ میں تو زمین سے زیادہ آسمان کے راستے جانتا ہوں, اور آپ یہ پوچھ رہے ہو کہ ابن ہم کہاں ہیں. جب خوشبو سونگتے سونگتے آ گئے تھے تو چادر کے نیچے آپ کو پتا نہیں تھا. کہا پاگل ہے کیا ہم نے اس لیے فاطمہ سے پوچھا کہ ہمیں پتا نہیں تھا.
क्या बात है, क्या बात है। میں کہہ رہا ہوں عزائے فاطمیہ کی مجلس کا حق ادا کر دیجئے، آپ کے اپنے آنے کا حق ادا کر دیجئے، اپنے عقیدے کا حق ادا کر دیجئے اس لفظ میں جو آ رہا ہے۔ میں نے کہا حضور پھر کیا بات ہے؟ کہا سن، تینوں آئے، تینوں امام تھے، پہلا آیا وہ بھی امام، دوسرا آیا وہ بھی امام، تیسرا آیا وہ بھی امام، جو بھی آیا فاطمہ سے پوچھ کے نبی تک گیا۔ ہم تجھے سبق دے رہے تھے کہ جب ہم امام ہو کر بغیر فاطمہ کے نبی تک نہیں گئے، جب ہم امام ہو کر بغیر فاطمہ کے نبی تک نہیں جا رہے ہیں تو عوام ہو کر، عوام ہو کر، تو میں نے کہا اگر چلا گیا تو کیا ہوگا؟ کہ سن، اگر محمد تک آیا تو مسلمان ہے، فاطمہ تک آیا تو سلمان ہے۔ جناب فاطمہ تک تو آنا پڑے گا۔ میں نے کہا بھائی پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ اتنی زوردار خوشبو، اور پھر سارے امام آ گئے، جبریل بھی آ گئے چادر میں جیسے ہی آئے۔ میں نے رسول اللہ سے کہا، میں نے کہا جی یہ ہے کون؟ کہا میرے دو طریقے کے رشتہ دار تھے، کچھ رشتہ دار وہ تھے جنہیں وہیں سے لے کے آیا تھا، کچھ رشتہ دار وہ جو مجھے زمین سے آ کے ملے، جو زمین سے ملے انہیں میں نے بتایا کہ یہ میری بیوی ہے، یہ میرا فلاں ہے، یہ میرا فلاں ہے، اور جنہیں میں وہاں سے لایا تھا انہیں اللہ نے بتایا کہ یہ فاطمہ ہے، یہ اس کے بچے ہیں۔ ارے کیا جملہ ہے یہ! اسے میں آسمان والے رشتہ دار، یہ تو یاد رہ جائے گا نا، یہ اتفاق وقت ہے کہ رسول اللہ جب زمین پہ آئے تو جتنی چیزیں لائے قیامت تک لاجواب۔ کیا مطلب تمہیں یقین نہیں ہے؟ کتاب لائے قیامت تک لاجواب، قرآن لائے قیامت تک لاجواب، شریعت لائے قیامت تک لاجواب، اسلام لائے قیامت تک لاجواب، حق لائے اس قیامت تک لاجواب، داماد لائے قیامت تک لاجواب، بیٹی لائے قیامت تک لاجواب، نواسے لائے جتنی چیزیں لائے قیامت تک ان کا جواب نہیں ہے۔ اپنے دور میں لاجواب ہونا مریم کا کام ہے، ہر دور میں لاجواب ہونا فاطمہ کا کام۔ ارے عزائے فاطمیہ میں بیٹھے ہو، عزائے فاطمیہ میں بیٹھے ہو، میں کسی کی توہین نہیں کرتا ہوں، میں نے بی بی کا احترام کیا ہے۔ جناب مریم اپنا مقام رکھتی ہیں، جناب مریم نے غیر منصب ہو کر عظمت کا وارث ہونا سکھایا۔ اب یہاں سے بھیا میرے بس کی نہیں ہے کہ میں اس طرف کو جاؤں، میں چھوٹی سی ایک بات بتا کر مصائب پڑھوں گا۔ میں نے کہا کہ بھئی چادر، جبریل نے کہا میری طرف دیکھ۔ میں نے کہا بھئی تم کون ہو؟ کہا میں بتاؤں گا چادر میں ہو کیا رہا ہے۔ میں نے کہا کیا ہو رہا ہے؟ کہ اگر فاطمہ نہ جاتی تو یہ دنیا احساس کمتری سے باہر ہی نہیں آتی۔ عزائے فاطمیہ سننے والے ماتم دارو، میں جانتا ہوں کہ آج آپ کی ذمہ داری بڑھ گئی ہے، لیکن میرے دو جملے رہ گئے اور پھر پورا مضمون تو پھر جانے کہاں چلا جائے گا، لیکن سن لیجیے، متوجہ رہیے گا۔ فاطمہ سے پہلے اٹھا کے یہ پوچھ رہی تھی
نور کا پریوار جب چادر میں آئے فرشتہ پوچھے گا یا رب ومن تحت الکساء، پروردگارا چادر کے نیچے کون ہے؟ میں نے کہا جبریل اپنی لا علمی کا خود ہی علاج کر رہے ہو، بے دنیا جاہل سمجھے گی تمہیں کہ تمہیں یہ پتہ نہیں ہے کہ کون ہے یہ؟ کہا مسئلہ یہ نہیں ہے، ہم تو بہت دن سے تلاش میں تھے۔ میں نے کہا وہ کیسے؟ کو پہلے ہم سے اللہ نے پوچھا تھا بتاؤ یہ 5 کون ہیں، آج میں نے اللہ ہی سے پوچھ لیا۔ ارے تم بیدار ہو کر سنو، آج میں نے اللہ ہی سے پوچھ لیا، اب تو ہی بتا دے یہ 5 کون ہیں۔ اوہو، میں نے کہا تم آدم کے دور سے چکر میں تھے۔ تو میں نے کہا جبریل یہ بتاؤ ہوا کیا ہے؟ کہا ہوا، تمہیں یہ کیسے پتا چلا کہ یہ 5 کون ہیں؟ کہا ہوا یہ ہے کہ اب تک نور آسمان سے نیچے جاتا تھا، اب نیچے سے اوپر آ رہا۔ دیکھیں یہاں سے تو یہ مجلس شروع ہوتی ہے، صحیح معنی قرآن کی بحث یہاں سے شروع ہوتی ہے، اور ایک ایک بحث کہ نور کیا ہے، چادر تطہیر کیا ہے، یہ ساری بحث شروع ہوتی ہے، اور یہاں سے وہ الفاظ کیسے قرآن سے جا کے ملتے ہیں جس میں یہ پتہ چلتا ہے جتنی چیزیں جناب فاطمہ نے کہی ہیں وہ، جتنی چیزیں رسول اللہ نے کہی ہیں وہ۔ لیکن کسی نے چھٹے امام سے پوچھا مولا یہ کیوں کہا جاتا تھا، بی بی کو زہرا کیوں کہا جاتا تھا؟ کہ یظہر لامیر المومنین 3 مرات، فاطمہ 3 مرتبہ امیر المومنین کے لیے چمکا کرتی تھی، روشن ہوا کرتی تھی، صبح میں، دوپہر میں اور شام میں۔ اب وہ پورے الفاظ ہیں کا شمس الزاہیہ، تو سارے مدینے کے لوگ جمع ہو جایا کرتے تھے، اور جمع ہو کر رات میں جب جناب فاطمہ عبادت کر کے لیے کھڑی ہوتی تھی تو ان کے گھروں میں نور داخل ہوتا تھا، تو وہ آتے تھے اور رسول اللہ سے کہتے تھے کہ یا رسول اللہ یہ کیسا نور ہے جو ہمارے گھروں میں داخل ہو رہا ہے؟ کہا میری بیٹی عبادت کر رہی ہے۔ جو وہاں کے لوگ تھے انہیں تو بہت ساری باتیں پتہ تھی۔ اب میں نور پہ اگر مجلس پڑھ رہا ہوتا تو بات نور کی کرتا، لیکن یہ کمال کی بات ہے کہ آج تم ایک تابوت اٹھاؤ گے، اور کل آخری مجلس ہوگی اس سلسلے کی، آج تم ایک تابوت اٹھاؤ گے۔ جب تابوت اٹھانا تو ذرا ہوشیاری سے اٹھا، سمجھداری سے اٹھا۔ اس لیے کہہ رہا ہوں کہ یہ تابوت بڑی مصیبتوں سے اٹھا، بڑی مصیبتوں سے اٹھا۔ سنبھل کے ہاتھ لگانا، فاطمہ زہرا کا تابوت۔ جانتے ہو کیا کہا تھا بی بی نے؟ بی بی نے یہ کہا تھا کہ علی اگر میرے تابوت میں آپ کو ایسا لگے کہ تابوت میں آنے والے کم ہیں تو میرے بچوں کو تابوت کے سائے میں لے کر چل جائے۔ ایک روایت بتاتی ہے کہ جب جناب زینب کو بی بی زہرا کی یاد آتی تھی تو جناب علی مرتضیٰ کہتے تھے بیٹا رات ہونے دے، میں تجھے زہرا کی قبر پر لے کر چلا، اور رات کی تاریکی میں جناب زینب کو زہرا کی قبر پر لے جایا۔ کیسے کیسے ظلم، کیسے کیسے ستم جناب فاطمہ کے چاروں طرف سے گزر گئے۔ خدا آپ کو کسی غم میں نہ رلائے سوائے غم آل محمد کے، لیکن آج جب بی بی کا نام آئے تو اپنی آنکھوں کو دریا بنا دینا، اس لیے کہ آل محمد کہتے ہیں، آل محمد کہتے ہیں کہ تمہارے آنسو ہمارے زخموں کا مرہم۔ مولا فرماتے ہیں کہ میرے جد پہ رونے والوں کبھی گھٹ گھٹ کے نہ رونا، اس لیے کہ ہمارے اجداد کو توپا توپا کے مارا گیا۔
چھٹے امام سے پوچھا گیا مولا کیا آپ کی نظروں میں عاشور کے بعد کوئی دن ہے؟ عاشور کے بعد بھی کوئی دن ہے؟ تو مولا فرماتے کہ ہاں، ہم اہل بیت اس دن کو کبھی نہیں بھول سکتے جب ہماری مادر گرامی دروازے کے نیچے دب رہی، دروازے کے نیچے دبا دی گئی۔ عزیزوں، روایت یہ بتاتی ہے کہ جناب فاطمہ زہرا جب دروازے کے نیچے دب گئے تو دو نام لیے، پہلا نام فضا کو پکارا اور دوسرا نام اپنے بابا کو پکارا، اور ایک ہی لفظ کہا کہ بابا آپ نے چیخ تو سنی ہوگی۔ ایران میں جب میں پڑھ رہا تھا تو ایک خطیب نے ایک مصائب پڑھے، اور اس دن سے آج تک میں حیرت ہوں کہ کتنے سخت مصائب تھے وہ کہتے ہیں کہ جب دروازہ گر گیا تو فاطمہ دروازے کے نیچے تھی اور لوگ اس دلتے ہوئے دروازے پر پیر رکھ کے اندر جا رہے تھے۔ کبھی تو میں مصائب ختم کر دیتا ہوں اس جگہ پر، لیکن آج میں تھوڑی دور تک جانا چاہتا ہوں۔ روایت یہ بتاتی ہے کہ بہت دیر تک فاطمہ اس دروازے کے نیچے رہی، لیکن جیسے ہی ہوش آیا تو دو جملے کہے۔ پہلا جملہ فضا سے کہا، فضا میرے محسن کو سنبھال، اور دوسرا جملہ اسما سے کہا، اسما علی کہاں ہے؟ وہ ایک مرتبہ روایت بتاتی ہے کہ دروازے کی طرف چلی اور دروازے کی طرف چل کے کہتی ہیں کہ خلو ابو الحسن کو چھوڑ دو ورنہ میں اپنے سر کے بال کھول دوں گی۔ اتنا کہنا تھا کہ مسجد نبوی کی دیواریں بلند ہونے لگی۔ ایک مرتبہ جناب علی مرتضیٰ نے کہا، سلمان جا کر محمد کی بیٹی کو روک لو، کہیں ایسا نہ ہو کہ زمانہ ختم ہو جائے۔ جناب سلمان فارسی واپس آئے، اور واپس آنے کے بعد میں ایک مرتبہ جناب سلمان فارسی نے کہا کہ بی بی کل ایمان کا کہنا ہے کہ اپنے سروں کے بال نہ کھولنا۔ میں کہوں گا مولا ارے کوفے کا بازار، میں شہادت پڑھوں گا، اس کے بعد تابوت آپ کے حوالے کروں گا۔ روایت یہ بتاتی ہے کہ وہ دن قریب آ گیا جب جناب فاطمہ سے مصائب سہے نہیں گئے۔ میں آپ کو مصائب کبھی بھی احساس کے ذریعے سے سناتا ہوں، اگر تمہیں لگے کہ جناب فاطمہ کی پسلیاں کیسے ٹوٹ گئی تھی تو تم کبھی بھی کسی آدمی سے یہ کہنا کہ تم میری پسلیوں پہ ہاتھ رکھ کے تھوڑا سا دبا دے، تمہیں پتہ چل جائے گا کہ پسلیوں کے ٹوٹنے کے بعد کتنا درد ہوتا ہے۔ بس عزیزوں، میں تمہارے حوالے کر رہا ہوں، تمہیں امام زمانہ کے حوالے کر رہا ہوں۔ سنو، جناب فاطمہ زہرا یہ کام بھی کرنے لگی، وہ کام بھی کرنے لگی۔ جناب فضا نے کہا، بی بی میں نے آپ کو ایک وقت میں اتنے کام کرتے ہوئے نہیں دیکھا۔ کہا، فضا آج میرا رسول سے ملاقات کا وقت آ چکا ہے۔ اے فضا، میں اپنے بابا کے پاس جا رہی ہوں، اس لیے میں چاہتی ہوں، میری تمنا ہے کہ میں اپنے ہاتھوں سے حسن اور حسین کو سنوار لوں۔ فضا ایک بات یاد رکھنا کہ میرے حسین کو پیاس بہت لگتی ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ فضا میرے حسین کو پیاس لگتی ہے، اور یہ کہہ کر ایک مرتبہ اسما کو بلایا۔ اسما سے کہا، اسما وہ تابوت لے آؤ جو میں نے تم سے بنوایا تھا۔ اسما نے تابوت لیا، مسکرائی اور مسکرا کے کہا کہ ہاں اس تابوت کے استعمال کا وقت آ گیا۔ اب اسما سے کہتی ہے کہ اسما اس حجرے میں جا رہی ہوں، دیکھنا جب تک میری تسبیح کی آواز آتی رہے، سمجھنا فاطمہ دنیا میں ہے، جب تسبیح کی آواز آنا بند ہو جائے تو
سمجھنا فاطمہ دنیا میں نہیں رہی. روایت یہ بتاتی ہے کہ اسما کہتی ہیں کہ میں بار بار دروازے پہ جاتی تھی تو اندر سے آواز آتی تھی سبوح قدوس ربنا و رب الملائکۃ والروح. ایک مرتبہ میں نے جب آواز نہ سنی تو دروازہ کھولا. اب کیا منظر دیکھا کہ تسبیح نیچے پڑی ہے, کشتی نجات الٹ گئی. میں نے پیروں پہ سر رکھ دیا, اے بی بی یہ صدمے سہے نہیں گئے. بس چند لمحے رہ گئے, اس کے بعد تابوت آئے گا. چند لمحے. روایت یہ بتاتی ہے کہ ابھی جناب اسما بی بی کے قدموں سے لپٹی ہوئی تھی کہ اچانک دروازے کے کھلنے کی آواز آئی. دروازے کا کھلنا تھا کہ ایک مرتبہ اسما دروازے کی طرف آئی, اور آنے کے بعد میں اسما نے کیا دیکھا کہ حسن اور حسین دونوں دروازے میں داخل ہو رہے ہیں, لیکن دونوں کے عمامے ہاتھوں میں ہیں. میں پڑھ چکا جو کچھ پڑھنا تھا. ایک مرتبہ جناب اسما نے کہا شہزادو یہ کیا حال بنا رکھا ہے؟ کہا یہ بتاؤ ہماری اماں کہاں ہے؟ کہا وجہ کیا ہے؟ کہا ہم روزے رسول پہ تھے کہ قبر لرزنے لگی. یہ بتاؤ ہماری ماں کہاں ہے؟ کہا شہزادو آ جاؤ. اب جو دروازہ کھلا حسین کا امامہ نیچے گر گیا, ماں سے لپٹ گئے. اے ماں یہ بتاؤ کس کو ماں کہیں گے؟ فاطمہ دنیا سے رخصت ہو گئی. انا للہ و انا الیہ راجعون. رضم بقضائہ و تسلیما لامرہ. ماتم زہرا. السلام علیکم ائمة الہدی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. استودعکم اللہ وأقرأ عليكم السلام. آمنا بالله وبالرسول وبما جئتم به ودللتم عليه. اللهم فاكتبنا مع الشاهدين. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد